گا کہ کیا امام معصوم لوگوں کو غلط کام کی تبلیغ کر سکتا ہے آپ کے مذہب کے مطابق؟ نہیں دیا۔ اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ مصحف آپ نے کہا ہے کہ مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا، وہ الگ تھا اور وہ خلفاء کو پیش کیا، خلفاء نے کہا کہ ہمیں اس قرآن کی کوئی حاجت نہیں، لا حاجت لنا فی، اور پھر امام نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے، اس مصحف کو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ قرآن اور مصحف علی جو حضرت علی نے لکھا تھا، وہ اور یہ مضامین الفاظ اور آیات کے لحاظ سے شیء واحد ہیں، یا اس میں کوئی تغییر ہے، کمی بیشی ہے؟ کیا اس میں مضامین زیادہ تھے اور اس میں کم ہیں، اس میں آیات زیادہ تھیں اس میں کم ہیں، یا بالکل ایک ہی جتنے ہیں؟ آپ کا سوال کا جواب بہت سارے ہیں آپ کے اپنے کتب میں، ایک جواب دے دیں۔ آپ کا جواب میں دے دوں گا جب آپ حروف سبعہ کو لے کے آئیں گے نا، حروف سبعہ کہاں گئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حروف سبعہ منسوخ ہو گئے، جب حروف سبعہ ہمیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، یاد بتا دیں کہ وہ نص ہو گئی ہیں، وہ کہاں گئے ہیں؟ ہم تو حروف سبعہ کو نہیں مانتے۔ جواب نہیں ہے، اب جواب کامل ہونے دیں، جواب کامل ہو جائے گا، ابھی جواب کامل اب سنیں گے تسلی سے، کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، ویسے چلے گئے بس ختم، نہ کوئی وصیت کی۔ زید بن ثابت کو مل گیا کہ قرآن جمع کریں، ڈیوٹی اس کو مل گئی، اس نے کہا کہ یہ تو پہاڑ اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، کئی پتھر پہ لکھا ہے متفر ہے، کئی ہڈی پہ لکھا ہے، کئی پتے پہ لکھا ہے، کبھی درخت کے لکڑ پہ لکھا ہے، کبھی کاغذ پہ لکھا ہے، کبھی کسی کے سینے میں، وہ اس سے پوچھ کر وہ جمع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے جو قرآن جمع کیا گیا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے، آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے، یہ صرف ایک حرف ہے، بقیہ 6 حروف کو وہ نسخ بھی نہیں ہوئی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے منزل ہے، امت پہ واجب بھی ہے کہ ان کی حفاظت کرے، ان کی قرات کرے، ان کی تلاوت کرے، اور وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ تو ان کو جو ہے عثمان صاحب نے جلا دیا، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ آپ جو بھی سوال اس کا دیں گے نا کہ وہ حروف سبعہ کہاں ہیں، اس کا جواب اسی مصحف کے مقابلے میں ہم دیں گے کہ مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام نے آپ جو اپنے، تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ پہلی بات ہے کہ جو مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فوراً بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن جمع کیا تھا؟ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے مولوی صاحب؟ کہ میں نے جو سوال کیا ہے کہ مصحف علی اس قرآن سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، الفاظ اور حروف کے اعتبار سے، یا برابر ہے؟ بس اس کا جواب دے دیں آسان الفاظ میں۔ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس قرآن سے وہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے اپنے کتب میں جو موجود ہے صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، لیکن آپ کے اس کلپ میں جو کینیڈا کے ڈاکٹر سے آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس قرآن کا 87 حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ جو مصحف علی تھا اس میں صحابہ کی شدید مذمت تھی، نام لے لے کر مذمت تھی، تو جس میں صحابہ کی شدید مذمت ہو، نام لے لے کر مذمت ہو، وہ مصحف علی اس قرآن سے زیادہ ہوا یا کم ہوا؟ پہلے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے۔ ان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ دوبارہ ابو بکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے۔ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے تو دوبارہ زید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دینا کہ تم قرآن جمع کرو۔ پھر وہ قرآن جو زید بن ثابت نے جمع کیا، بہت مشکلات کے ساتھ جمع کیا ہے، اس میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا اختلاف تھی؟ آخر امیر المؤمنین علیہ السلام علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ تو صحیح سند کے ساتھ آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے۔ وہی قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، علی مع القرآن۔ ابھی سنیں، ابھی جواب سنیں، سوال کر رہا ہوں میں، سوال اس زمانے میں زید نے قرآن جمع نہیں کیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ اس زمانے میں وہی قرآن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں ہے، جو تبلیغ کر رہے ہیں، وہی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ لوگ ایماندار تھے، ابو بکر عمر میرے سوال کا جواب سنیے، آپ جواب نہیں دے سکتے، تو دوسروں سے پوچھتا ہوں،
کو جواب دے دو اور تم کبھی جواب نہیں دے سکو گے کہ کیوں جب امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں انہوں نے قرآن ان کی موقف یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں فرمایا کہ ثقلین ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جاتی ہیں. تو زید بن ثابت کون ہے؟ اب بھائی زید بن ثابت کون ہے کہ اس کو ڈیوٹی لگا دی تم نے قرآن جمع کرنے کی؟ قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سوالوں کے جواب ان کے پاس ہونا چاہیے. پھر ان قرآنوں میں اس قرآن میں کون سی ایسی بات تھی کہ سیاست کو اور وقت کے حکمرانوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے قرآن مسلمانوں کے ہاتھ لگے؟ ان کو چھپا دیا. اور ایک مجہول شخص زید بن ثابت کہ نہ اس کا کوئی علم ہے، نہ کوئی اس کی تفسیر، کچھ بھی اس کا نہیں ہے، نہ اسلام کی خدمت میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کسی مسلمانوں کی لیڈرشپ یا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے. اس کو ڈیوٹی دے دے کہ تم قرآن جمع کرو. پھر جب وہ قرآن جمع کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر عثمان کو دوبارہ کیوں ضرورت پڑی کہ دوبارہ قرآن جمع کریں؟ کیوں جمع کریں؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کے اپنے اکابر، میں آپ کو اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا. وہ ابو بکر کا قرآن اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ میرے سوال کا جواب ہے. بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن. بات سنیے، ابھی میرے سوال کا جواب نہیں ہوا. آپ سائل ہیں تو چپ رہیں. آپ سائل ہیں تو چپ رہیں. جب ہاں بالکل، جب بات میری ختم ہو تو آپ دوسرا سوال کریں نا میرے بھائی. تو ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے؟ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے اور وہ ابو بکر کے پاس تھا، پھر عمر کے پاس گیا ہے، پھر آپ کی کتاب حفصہ کے پاس ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے تھے وہ قرآن. تو اس میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے کہ آپ قرآن کو عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا ہے. پھر اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں. جوابات ہیں میرے پاس. کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. ابھی اگر ہیں تو دے دینا. اگر جوابات خاموش میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سائل ہیں تو جواب میری بات نہ کاٹیے. اگر جوابات ہوتے تو آپ کے پاس تو نہ کہتے کہ میں جواب نہیں، میرے پاس جواب دینا میرا کام نہیں ہے. اگر ہوتے تو کہہ دیتے نا. کیونکہ ابھی خاموش رہیں. ابھی خاموش رہیں. نہیں ابھی خاموش. کیوں کہا یہ پوچھیں آپ مجھ سے؟ نہیں میں نہیں، مجھے پتا ہے کہ کیوں. میں آپ کے لوگوں کے پاس جواب نہیں، مجھے پتا ہے. میں یہ کام 20 سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے لوگوں کے پاس جواب. آپ کے علماء ہمارے علماء جانتے ہیں 1400 سال. آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. آپ لوگوں کی مذہب کی بقا اسی تلوار کے زور سے ہے. کسیوں کو مارو، قتل کرو اور ان کو تکفیر کر دو تاکہ کسی کو بولنے کی جرات نہ ہو. اسی سے آپ کی بقا ہے. علم سے آپ کی بقا نہیں ہے، حجت سے آپ کی بقا نہیں. اب مجھے بات کرنے دیں پلیز. موضوع پہ بات کرتا ہوں، موضوع سے خارج نہیں ہوتا. آپ میری موضوع پہ بات نہیں کر رہے نا. قرآن پہ بات کر رہا ہوں نا. بات ہی نہیں کر رہے. قرآن عثمان کے قرآن میں آپ مجھے لوگ بتاؤ نا. آپ مجھے بتاؤ، آپ کے مشائخ کے مجھے بتائیں. بھائی سب چپ کرو نا بھائی، بات کرنے دو. کہ ابو بکر کے قرآن میں، ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ مجھے بتاؤ. اگر تمہیں نہیں پتا تو مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا فرق تھا. نہیں خاموش ہو. تمہارا کام جواب دینا نہیں، میرا کام جواب دینا. اور اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں. خاموش ہو عبیداللہ صاحب، خاموش ہو. روایات بھائی صاحب چپ رہو پلیز. بات کرنے دو نا. سوال کیا تو جواب سنو. اگر تحمل نہیں ہے تو کیوں آئے بھائی؟ اگر تحمل نہیں، جواب سننا گوارا نہیں تو کیوں آئے؟ یہ سوال کیا تو جواب سنو. عزیزو روایات متضافر ہیں. کہ ابی ابن کعب نے اپنا مصحف جمع کیا تھا، یہ سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے اپنا مصحف جمع کیا تھا. بقیہ صحابہ، بہت سارے صحابہ ان کے مصاحف تھے. فرق تھا. یہ مجھے بتائیں کہ سب مصاحف کو جلایا گیا. قرآن کی بے حرمتی کرنا آپ کے مذہب میں کیا جائز ہے؟ آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بے حرمتی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. وہ بلا شک جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے کافر ہوتا ہے. وہ قرآن جو صحابہ نے لکھے تھے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے عزیزو. یہ ان کے قرآن مجید کی تاریخ چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کی مظلومیت یہ مکتوم ہے، اس کو سامنے نہیں آنے دیتے. قرآن کو کیوں جلائے گئے؟ ان قرآنوں میں کیا ہے؟ کون سی ایسی بات تھی کہ ان کو جلایا گیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی پوچھتے ہیں تو میں آپ کو اس سے طلب کرتا ہوں کہ ان کے مصاحف میں جو لکھے ہیں ان میں فرق کیا تھا. پھر جب عثمان نے جب قرآن جمع کیا ہے تو اس نے کیوں کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے؟ اب صحرا دیتے ہیں اس کو، مسلمانوں کا اتنا محسن بنا دے کہ اس نے قرآن، رسول نے جمع نہیں کیا، اس نے قرآن جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا، اس نے جمع کیا. اسی نے تو شہادت دی ہے متعدد اسانید کے ساتھ. کس میں غلطی ہے؟ وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ ثابت ہے. اللہ یاری صاحب، آپ بات کو گھما پھرا رہے ہیں. ہمیشہ یہی عثمان نے قرآن کیوں جلائے، ہمیشہ یہی کہ زید بن ثابت کون ہوتا ہے، انہوں نے کیوں جمع کیا، جب اللہ نے اسی طرح چھوڑا، رسول نے اسی طرح چھوڑا. تو یہی تو سوال میرا آپ پر بھی ہے
کہ جب اللہ نے قرآن جمع نہیں کروایا، رسول نے جمع نہیں کروایا، تو پھر حضرت علی نے اپنا مصحف کیوں لکھا؟ کیا وہ حکم تھے، حکمت والے تھے، اللہ اور رسول سے زیادہ حکمت والے تھے؟ ہاں، جو آپ سوال کرتے ہیں اس کا جواب کہ کیوں سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا؟ تو عزیزو، ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے جمع نہیں کیا اور اللہ نے حکم بھی نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر نہیں تھی، چلے گئے دنیا سے، بس قرآن ویسے متفرق پڑا رہا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ تو ان کا تاریخ قرآن کے متعلق ان کا جو متواتر عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت پہ تعین آتا ہے، اس سے اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت۔ اور بھائی کیوں اللہ تعالیٰ تو نے کتاب بھیجا ہے، اس کو بھائی اس کو کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کو جمع کیا جائے؟ تو ہمارے مذہب جو ہے یہ سب محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ، سنت بھی، حدیث بھی محفوظ ہے۔ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم۔ آپ کے سوال ہاں، جواب سنو، جواب سنو، بات نہ کرو۔ تھینک یو۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے وصی، اپنے خلیفہ سے فرمایا، یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس، اے علی علیہ السلام، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قرآن لکھائے تھے، املا کیے تھے، انہوں نے ضائع نہیں دیا۔ جیسے زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر پڑھائے ادھر پڑھائے، کوئی ایسے قرآن آیات ہیں کسی چٹھی پہ نہیں لکھی، تو لوگوں کے صدور سے جمع کر رہا ہے۔ اچھا، قرآن میرے بستر کے اس طرف پرلی سائڈ پر مصاحف میں، ابریشم میں اور کاغذوں میں لکھا ہے، فخذوہ واجمعوہ، اس کو اٹھاؤ اور اس کو جمع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ نبی کا خلیفہ، نبی کا وصی منصوص۔ وَلَا تُضَيِّعُوهُ كَمَا ضَيَّعَتِ الْيَهُودُ التَّوْرَاةَ، اور قرآن کو اس طرح ضائع نہ کرنا جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا ہے۔ فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَمَعَهُ فِي ثَوْبٍ أَصْفَرَ ثُمَّ خَتَمَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سب کو جمع کیا، ایک پیلے رنگ کا ایک تھیلا تھا اس میں، اور اس پہ انہوں نے مہر لگا دی۔ فرمایا لا ارتدی حتی اجمعہ، انہوں نے فرمایا کہ میں رداء نہیں پہنوں گا اس وقت تک، کاندھے پہ کپڑا نہیں ڈالوں گا اس وقت تک جب میں اس کو جمع نہ کروں۔ فکان الرجل یاتیہ فیخرج الیہ بغیر رداء حتی جمع، اگر کوئی شخص ان سے ملنے آتا تو ردا کے بغیر ان سے ملتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الناس قرأوا القرآن كما انزل اللہ ما اختلف اثنان، اگر قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے تو امت میں کوئی اختلاف نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ انہوں نے کیوں جمع کیا؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کو جمع کریں گے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ جو مولا علی نے قرآن جمع کیا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے چھپایا؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ جب بتاؤ نا، آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا؟ نہیں مانتے؟ بولتے ہیں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اب بتائیں چھپایا کیوں؟ تو یہ دیکھیں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ جب مانتے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہے، پھر ابو بکر عمر نے ان کے قرآن کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ابو بکر عمر قبول کرتے تو زید بن ثابت کو ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ڈیوٹی وہ زید بن ثابت کی کیا پوزیشن ہے اسلام میں؟ وہ افضل صحابہ ہے نہیں، اس کا سابقہ ہے نہیں، وہ مہاجرین اولین میں سے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے زید بن ثابت۔ زید بن ثابت کیوں ڈیوٹی دیا ہے؟ اس کا علم زیادہ کچھ بھی نہیں ہے زید بن ثابت، اس کو کیوں ڈیوٹی دیا؟ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کو انہوں نے قبول نہیں کیا؟ تو اس میں ضروری ایسی بات ہوگی کہ ان کے مصلحت کے خلاف ہے، ان کی سیاست کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی وجہ سے کہ بھائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جو اسلام پہ جو مصائب آئے ہیں کہ ان کی سنت کو چینج کیا گیا، ان کی شریعت کو چینج کیا گیا، جو ان کا خلیفہ وسیع برحق تھا اللہ کی جانب سے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، علی ولی کل مؤمن من بعدی، آپ کی کتب میں ہے، علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد ہر مومن پر میرا جانشین ہے۔ آپ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا کہ وہ مصائب جو اسلام پہ نازل کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت، وہ سب کو چھوڑ دیا گیا، تو ان کے وسیع کا جو جمع کردہ قرآن ہے اگر ان کو نہ مانا جائے اور ان کے سے اختلاف کیا جائے تو اس میں کوئی کیا تعجب کی بات ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے قرآن پڑا ہے یہ مصحف علی ہے یا زید بن ثابت والا ہے؟ یہ زید بن ثابت والا، اس کو آپ کس طرح مانتے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ سب قرآن اس کو پڑھو۔ آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہا ہے اہل بیت نے؟ آپ مجھے بتاؤ نا، آپ میں دکھا چکا ہوں، بار بار دکھا چکا ہوں، آپ نے اچھی بات سمجھ گیا آپ کے سوال۔ دیکھو عزیزو، اب میں نے ان کے سوال کا جواب دیا، ہمارے پاس نص بھی موجود ہے کہ ہم اس کو کیوں مانتے ہیں۔ ان کے پاس نص کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ان کے کتب میں بھرپور موجود ہے روایات
کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے, ابی ابن کعب نے جمع کیا, عبداللہ ابن مسعود نے جمع کیا, ابو بکر نے جمع کیا ہے, اور یہ سب مختلف ہے عثمان کے مصحف سے. آپ کو پتہ ہے یہ سب مختلف ہیں. اب یہ بات کی آ گئی ہے. بھائی صاحب عبید اللہ خاموش. اب بات مکمل ختم ہو رہی ہے, بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے, اور الحمدللہ ہم مدعے پر پہنچ چکے ہیں. وہ یہی ہے کہ میں نے جو آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں کہ حضرت علی, یہ جو قرآن زید بن ثابت والا آپ کے سامنے پڑا ہے, کیا آپ کے سامنے زید بن ثابت معصوم ہے؟ نہیں. آپ کے پاس وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ کہتے ہیں سمجھ گیا بھائی, کافر ہیں, دوبارہ اپنے سوال دوران کے لیے حجت کیسے؟ دیکھیں عزیزو, ان کا سوال یہ جو ہے نا, جمع کردہ قرآن آپ کے لیے حجت کیسے بنا؟ اوکے, یہ ان کا ایک سوال ہے, یہ سمجھتے ہیں سوال شیعوں کو نہیں آتا. بات ہو رہی ہے علمی. میں نے عرض کیا کہ ان کے کتب میں اگر کوئی اس بات پہ اختلاف رکھتا ہے تو آ کے مجھے دلیل طلب کرے. روایات متضافر ہیں, بہت زیادہ ہیں, کہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا, یعنی زید بن ثابت والی. پھر اس میں عمر بھی ملوث تھا, اس میں عمر بھی شامل تھا, ابی ابن کعب, عبداللہ ابن عباس نہیں, ابی ابن کعب, اور عبداللہ ابن مسعود, امیر المؤمنین علیہ السلام, اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ نے قرآن جمع کیے تھے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد عثمان نے پھر ایک دفعہ زید بن ثابت سے قرآن جمع کروایا, ٹھیک ہے نا. تو ان قرآنوں میں سب میں اختلاف تھا, یہ سب لوگ جانتے ہیں, یہاں تک کہ تفسیر طبری میں موجود ہے کہ انہی قرآنوں کو پڑھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. پھر یہ مختلف صحابہ نے قرآن جمع کیے ہیں, اور ان قرآنوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. ان سب قرآنوں کو کس نے چلایا؟ عثمان نے چلایا. اب ان کے پاس کیا دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں, ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ہم یہ عثمان والی قرآن جو عثمان کے دور میں جمع ہوا, زید بن ثابت نے جمع کیا تھا, اور دوسرے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے, ہم ان کو کیوں پڑھتے ہیں, میں اس کو دلیل تو دوں گا, دے بھی چکا ہوں, دوبارہ دوں گا, ابھی دے دیں. اوکے خاموش رہیں, میں دے دیتا ہوں. تو ان کے پاس میں ان سے پوچھتا ہوں, کیا وہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا, کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ عثمان, اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دوں نصوص کہ وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا, اور جو ابی ابن کعب نے قرآن جمع کیا تھا, عبداللہ ابن مسعود نے جمع کیا تھا, وہ ان قرآنوں کو آپ عثمان نے کس لیے جلایا ہے؟ قرآن جلانا کیا ہے کفر نہیں ہے؟ اگر کوئی صحابہ میں کوئی مفسر ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہے. صحابہ میں اگر کوئی قاری ہے, کوئی مفسر ہے جو قرآن کو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے, تو ابی ابن کعب ہے. کیوں ان کے قرآن کو جو اس قرآن سے مختلف تھا, وہ تو عثمان سے کئی گنا عالم تھے قرآن میں, زید بن ثابت سے تو کئی گنا عالم تھے وہ قرآن میں, ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کوئی قرآن ان کا کوئی تقارن ہی نہیں ہے. میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں, اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کیوں ان قرآنوں کو چھوڑ دیا اور اس قرآن کو پکڑ گئے آپ لوگ؟ یہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معصوم, اور بھائی صاحب سوال کا جواب دے رہا ہوں میں, سوال آپ کا جواب نہیں دیا, ابھی چپ رہو. تو کیوں دیکھو شیعوں سے جب سوال, اب بھائی خاموش رہو پلیز, جب شیعوں سے سوال کرتے ہو تو اپنے آپ کا بھی سوال ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. شیعوں سے جب سوال کرتے ہو کہ تم دیکھو, تم کہتے ہو مصحف علی علیہ السلام ہے, وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے, اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عثمان کے مصحف کو کیوں پڑھتے ہو؟ عثمان تمہارے نزدیک اچھا آدمی نہیں ہے, اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے, ہم سے سوال کیا, ہم سمجھ گئے سوال کا جواب ہمارے پاس ہے, ہم دے دیں گے. ہم اب یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ دیکھو عثمان بڑا ہے یا ابو بکر بڑا ہے؟ تو آپ کے نزدیک معلوم ہے ابو بکر بڑا ہے. عثمان بڑا ہے یا عمر بڑا ہے؟ وہ معلوم ہے وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. عثمان کے قرآن کا علم زیادہ ہے, ابی ابن کعب کے علم زیادہ ہے, عبداللہ ابن مسعود کے بلا شک بلا رہے ان کا علم زیادہ ہے, ابی کا علم زیادہ ہے. عبداللہ ابن, جو شخص حدیث جانتے ہیں, جو شخص تفسیر روائی جانتے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کوئی تو کیوں ہمیں بتاؤ کہ ان قرآنوں کو چھوڑ کے یہ کیوں تم پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو؟ اگر تم یہ ادعا کرتے ہو کہ صحابہ راضی ہو گئے تھے, یہ بھی جھوٹ ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ باقی صحابہ نے سب نے تصحیح کر دی, بھائی اگر یہ بات ہوتی ہے اجماع ہے, بھائی صحابہ نے سب نے کہہ دیا کہ بھائی ابی کا قرآن اس میں غلطی ہے, عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں غلطی ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن میں غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. باقی ابو بکر عمر کے قرآن جمع کیا تھا وہ ناقص ہیں, تو اس عبداللہ ابن زید بن ثابت نے جو قرآن عثمان کے زمانے میں جمع کیا وہ صحیح وہی ہے. اگر کوئی ایسی روایت ہے وہ ہمیں دکھاؤ. ہمیں برعکس, اس کے برعکس ہمارے پاس روایات آپ کے موجود ہیں کہ عثمان نے خود کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے. جس شخص کو تم کہتے ہو اس نے قرآن جمع کیا, آخر اگر وہ قرآن کا جمع کرنے والا تمہارے نزدیک عثمان ہے, تو وہ جو خود کہتا ہے کہ اس قرآن میں غلط ہو. ان کے پاس جو قرآن مجید ہے, یہ ہمیں بتائیں کہ اس قرآن مجید میں اور ابو بکر کے قرآن میں کیا فرق تھا. اس قرآن مجید میں عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں کیا, وہی سوال جو تم شیعہ سے کرتے ہو نا, تم بھی جواب دے دو.
تم تو جواب نہیں دے سکتے, تمہارے علماء مشائخ وہ میٹنگ رکھ دیں, پھر وہ ان کی جواب نہیں آئے گی. مجھے پتہ جواب نہیں آئے گی. اس قرآن میں ابی بن کعب کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ تم ہم سے سوال کرتے اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو ابی بن کعب کے قرآن کے ساتھ ہے. اس کا جواب جب لے کے آؤ گے ہم بھی جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب دوسرا سوال کہ تم یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا ہے, عثمان تو تمہارے نزدیک برا آدمی ہے, زید بن ثابت کافر ہے. ہمارے نزدیک زید بن ثابت کافر نہیں ہے, مسلمان ہے لیکن اس کے مطعون ہے, مذموم ہے. وہ ہم نہیں کہتے اس کی تکفیر نہیں کی ہم نے. اچھا تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے, یہی سوال آپ سے کرتے ہیں. جب آپ کے یہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس قرآن میں غلطیاں, اچھا اس کو تم کیوں پڑھتے ہو؟ کس بنا پر تم کہتے ہو کہ ہم ابو بکر کے قرآن میں نہیں پسند, عبداللہ بن مسعود کے قرآن نہیں پسند, ابی بن کعب امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن نہیں پسند, یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا اور اس میں اس نے خود کہا ہے کہ اس میں غلطی ہے, یہ قرآن تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی جواب ہمیں دے دینا کبھی. جواب تو نہیں ہے. اچھا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. کیا الکافی جز نمبر 2 یہاں پر یہ حدیث جعلت فداک انا نسمع الآیات القرآن ليس هي كما عندنا نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم قال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. کہ اس طرح پڑھو جیسے تم لوگوں نے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں, جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں. ہاں اس روایت کی سند پڑھیں. ان تنزیل القرآن اقرأوا كما علمتم, یہ سب ہاں کافی کی روایت میرے نزدیک سب کے سب صحیح ہیں, شیعہ محدثین کے نزدیک یہ سب صحیح ہیں. بھائی صاحب میرا اس پر وہی سوال ہے کہ کیوں چھپایا, جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو آیات بینات کا کتمان کرے وہ ملعون ہے. نعوذ باللہ, نستجیر باللہ, ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم مولا علی کو ملعون نہیں کہتے, لیکن آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے چھپایا ہے تو گویا کہ آپ نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے. مولوی صاحب یہ کہ اعتراض یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے, پھر یہ کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اپنا کیوں چھپایا ہے. میں دکھا دیا. اب امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں چھپا دیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں چھپایا ہے, صحابہ نے ان کو رد کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے, انہوں نے قرآن عرضہ کیا ہے, صحابہ نے ٹکرا دیا ہے. شیعہ کیوں؟ جنہوں نے ٹکرایا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں ٹکرایا. ابو بکر سے پوچھو, عمر سے پوچھو کہ جب امیر المؤمنین آپ کے صحیح اپنے کتب میں دوبارہ کہتا ہوں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا, تو ابو بکر عمر نے کیوں تصحیح نہیں کیا؟ کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ کیوں زید بن ثابت کو کہتا ہے کہ تو قرآن جمع کر, پھر عثمان آتا ہے, پھر ابو بکر قرآن کو جلا دیتا ہے, کہتا ہے وہ اس کو چھوڑو میں قرآن اپنا جمع کرتا ہوں, اس کے قرآن کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو تم جواب دے دو. ابھی مجھے باری دیں گے. اب کہتا ہوں کہ بھائی اس نے چھپایا, جس شخص نے یہ چھپایا ہے, نہیں چھپایا, انہوں نے عرضہ کیا ہے, انہوں نے قبول نہیں کیا, ان سے پوچھو, تاریخ جان لو. اب مجھے ان کا جواب دے دو. بات کرنے کی جی یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت بکر عمر عثمان کو قرآن پیش کیا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا. مطلب انہوں نے رد کر دیا. تو سوال اب میرا یہ ہے, جب حضرت علی کا اپنا دور خلافت آیا تو اس اپنے دور خلافت میں جب حکومت ان کی تھی تو اس وقت انہوں نے قرآن ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی آپ جب پوچھیں نا جمل والے سے پوچھیں, جو لوگ اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے تھے, مطلب ہاں میں سمجھ گیا, اونٹنی پہ جو سوار ہو کے آئے تھے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے فرمایا تھا وقرن فی بیوتکن, وہ جمل میں مصروف تھے.